میں یہ سوال کر رہا ہوں بیرسٹر گور صاحب کے اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا دروازہ کھلے گا اور کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ آپ کو کہوں کہ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا پورا مینڈیٹ خان صاحب نے اتھارٹی دیا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو. مجھے امید ہے کل علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے ان دونوں کی جوڑی پوری ہو جائے گی تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. رہائی کا بھی راستہ نکل سکتا ہے اس سے؟ دیکھو ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد بیرسٹر گوہر جو ہے محمود اچکزئی کے ساتھ باہر آ رہے ہیں اسمبلی کے. بیٹھے تھے آپ کو مبارک ہو سر. آپ بتائیے گا آج کا دن کیسا رہا؟ کس کی کال آ گئی آپ کو؟ نہیں دیکھیں بہت اچھا ہو گیا فائنلی الحمدللہ. اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. آج انہوں نے اپنی سیٹ بھی سنبھالی, اس سے سیٹ پہ ٹیگ بھی لگ گیا اور انہوں نے فارملی اپنے دفتر جا کے اپنے چارج بھی سنبھال لیا. لیڈر آف دا اپوزیشن کا عہدہ ایک آئینی ذمہ داری کا عہدہ ہے اور جب آپ ایسے عہدے پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی بڑی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو تجربہ ہے اور جتنا دونوں طرف ان کے ساتھ ہے, ہمارا بھی ان پہ پورا اعتماد ہے اور وہ حکومت والوں کے ساتھ بھی بڑا عرصہ سے ان کا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو اب لیڈر آف دا اپوزیشن بننا, اس کا نوٹیفیکیشن ہونا, اس کی سیٹ لینا, یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایمان کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور خان صاحب نے ان پہ اعتماد کیا, ہم سب نے اس پہ اعتماد کیا. اس کو پاکستان کی کروڑوں لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے. وہ ان کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گے اس ایوان میں اور یہ صرف ہماری 76 سیٹیں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں لوگ ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے نظریے اور بیانیے کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنے کے بعد حالات بدلنے چاہیے. کیا پی ٹی آئی کمیٹیوں میں دوبارہ جا سکتی ہے؟ کمیٹیوں میں جانے کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پارلیمنٹری پارٹی ہوگی, اس پہ مشاورت ہوگی, لیکن اچکزئی صاحب جو آگے بڑھیں گے دیکھیں گے. ہم نے تو ہمیشہ سے خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا بات چیت ہونی چاہیے, وہ بھی مینڈیٹ اچکزئی صاحب کے پاس ہے, لیکن دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک طرف سے ہاتھ دو, دوسرے طرف سے مکہ دو. مکہ توڑا رک جائے تو پھر آگے بات کوئی چل پڑے. یہ بتائیے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے پاس فقدان کم ہے, کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کم ہے, اس لیے آپ ادر پارٹیز کی طرف رخ کر رہے ہیں. اس پر تھوڑی کوشش. دیکھو جی, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتا, میں پبلک پہ کرتا ہوں. اور یہ صرف اور صرف کوالٹی جو ہے, کوالٹی یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے جو سارے بڑے عہدوں کو لالچ کیے بغیر سب کو دیتی ہے, ملک کی خاطر, جمہوریت کی خاطر. سر آپ نے بات چیت کی بات کی, یہ بتائیے گا اس کا کون سے اہم ایشو ہے جس پر بات چیت ہو سکتی ہے؟ وہ اس کا تذکرہ کیا ہے اچکزئی صاحب نے. میں نے تو کہا دیکھو اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو, خلوص کے ساتھ ہو, اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ دینا ہے, مکہ تھوڑا سا ہٹائیں تو پھر ہاتھ ملے گا. بیرسٹر گور صاحب ہر ہفتے بکلا بھی جاتے ہیں, فیملی بھی جاتی ہے, پی ٹی آئی کا احترام بھی اڈیالہ کے بعد جاتے ہیں, لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. کیا یہ انشاءاللہ ہو جائے گا, بدلے گی اب؟ دیکھیں آج بھی اچکزئی صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے. سر ایک منٹ منسٹر صاحب, ایک منٹ یار بھائی آگے سے ایک منٹ دے دیں. منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ اب ڈائلاگ کی جس طرح آج ایوان میں بات ہوئی, آگے کوئی ڈائلاگ کا آپ کو راستہ دکھائی دیا جائے؟ دیکھیں یہ الگ الگ بات ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں, اس کی تحریک کی بات کرتے ہیں, تو اسٹریٹ پاور اور آپ کی تحریک چلانا یہ پارٹی کا ہمیشہ سے حصہ رہتا ہے. یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے. آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, آپ پرامن رہتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کورٹوں میں بھی جاتے ہیں, آپ فورم پہ اٹھاتے ہیں, پبلک میں آواز اٹھاتے ہیں, ایوان پہ آواز اٹھاتے ہیں. یہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن جہاں تک ایوان کیا ہے, تو ایوان آج میں سمجھتا ہوں اچکزئی صاحب کے ساتھ ایک بڑا اچھا شگون ہوگا جمہوریت کے لیے. اس کا بڑا تجربہ ہے اور اس تجربے کو استعمال کریں گے, خان صاحب کے بیانیے کے مطابق چلیں گے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے. آئی ڈی پیز کا بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا میں, تیرا میں, ان کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. نہیں, صوبائی حکومت کر رہی, جتنی بھی کر سکتی صوبائی حکومت کرے گی. اور میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہم سارے کہ دیکھو دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو, دہشت گردی پہ ایک بیانیہ ہو, دہشت گردی ایک ناسور ہے, اس کو ہر صورت ختم کرو. نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کراؤ. جہاں بھی دہشت گرد ہو کوئی نرم گوشہ نہ رکھو, گیٹ ریڈ آف دیم. یہ پاکستان کے دشمن. آپ سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب کو دہشت گردی کے معاملے پر اور یہ خصوصاً آئی ڈی پیز کے معاملے پر وفاق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ نہیں, دیکھو وفاق کو چاہیے کہ وہ صوبے کے جو اگر ان کے ہے
ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنیں. انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کو سنیں. اور وہ لوگ اگر آپ انہی کی صوبے میں جا کر کے کارروائی کرتے ہیں تو وہ لوگ تو اس بات پہ خوش ہے کہ دہشت گردی نہ ہو. اور ایک حکومت جو ہماری وہاں حکومت ہے اس کی اولین ترجیح ہے یہ کہ قوم کی جان و مال اور اس کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کی جان و مال کو بچائیں. تو دیکھو اس میں یہ ایگو کو نہ آنے دیں, اس میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مل ملا کے اس کو ختم اچھا, جاوید چودھری صاحب نے جو ایک کہا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے ان کو خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے افواج پاکستان کو نکالیں, اور نہیں میں نے سنا نہیں ہے, میں نے اس کو سنا نہیں. محمود خان چغری پارلیمنٹ پہنچے ہیں, علاوہ راجہ ناصر عباس بھی موجود ہیں. ہو گیا تیار, دیکھ لیں وہ جاری ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب نے کوئی فون کیا تھا آپ کے تعیناتی کے حوالے سے؟ وہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے. سر کو پریس کانفرنس بھی کریں گے, سر اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے؟ نہیں, اب چلیں. تو سر خبر یہ ہے کہ سرکاری پروٹوکول کے لیڈر کی آمد جبکہ نوٹیفکیشن جاری ہو. مشورہ دے فراز ہے, مشورہ دے سے لالا ادھر سے مجھے تو راستہ دیکھنا ہے. ڈوگر صاحب ہم پارلیمنٹرین قومی اسمبلی کے آپ کے اپوزیشن کے تحریک انصاف کے ممبران آپ کو بطور اپوزیشن لیڈر خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم جی, اللہ کو استقامت دے, کامیابی دے. بھائی آپ کو ہمارے ساتھ آپ کو بھی نماز مبارک. پاکستان کو آزاد ان کی آزادی ایسے میں کپتان کو بھی یاد کریں. عمران خان زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں محمود خان چغری اور علامہ راجہ ناصر عباس پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, عوام نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بہت خودمختار استقبال کیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں گھنٹوں سڑکوں پہ تھے اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ عوام نے تھوڑا راستہ لینے کے لیے جذبہ بھی ہے, تدبر بھی ہے اور تنظیم بھی ہے. خان صاحب مذاکرات کا معاملہ آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ احتجاج, مزاحمت, ایک بار پھر بیٹا وہ ابھی تک کوئی لاہ عمل ہوگا یا آپ کا کیا آپ کا نواز شریف سے رابطہ ہوا تھا؟ محمود اٹکری صاحب آپ کا نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے؟ نواز شریف سے رابطہ ہوا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کو ہاؤس میں بولیں گے. نواز شریف سے رابطہ ہوا تھا, انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ ہم سے بات کریں گے. ہاؤس میں بات کریں گے اس کے اوپر. سر اتنا بتا دیں, ہاں یہ نام رابطہ ہوا تھا. ایسے سوال کر رہے ہیں جن کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. چلیں آپ اس پہ اختلاف بن گئے, نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ گیا, ابھی نہیں آیا نا. بتائیں کس طرح سے کردار ادا کریں گے؟ پہلے آنے دیں, انشاءاللہ عزیز پھر بات کریں گے. کہہ رہے ہیں بات ہوگی, آج آ جائے گا. آپ جائے اوپر. بس